اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ کتاب صرف میر میں ہے، اور آج کی ہماری جو بحث ہے ہمارے مباحثہ میں وہ ہے کہ تمام افعال، مجموعہ افعال کی دو قسمیں ہیں۔ جو بھی فعل ہوگا وہ ان دو قسموں سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ کون سی دو قسمیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ یا تو وہ فعل لازم ہوگا یا فعل متعدی ہوگا، اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ جتنے بھی افعال ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، یا لازم ہوگا یا متعدی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ فعل لازم کی پہلے تعریف کر لیتے ہیں اور اس کے بعد متعدی کی تعریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فعل لازم وہ فعل جو فاعل سے تجاوز نہ کرے اور مفعول به تک نہ پہنچے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا فعل جو اپنے فاعل کے اوپر تمام ہو جائے، جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے، جس کے لیے مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ فعل لازم یعنی ایسا فعل جو فاعل سے تجاوز کر کے مفعول به کی طرف نہ پہنچے، یعنی مفعول به کا محتاج نہ ہو۔ فعل اور فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن جائے۔ جس طرح کہ اس کی مثال دیتے ہیں، ذهب زید، آپ نے کہا ذهب زید، زید چلا گیا، ختم۔ اب یہاں پر مفعول کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوا کیسے، نہیں، یہاں سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جملہ فعلیہ ذهب فعل، زید اس کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی کوئی اور مفعول کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ قعد امر، امر بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ جب کہا کہ قعد امر، امر بیٹھا ہوا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جملہ پورا ہے۔ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ تام ہو چکا ہے، تمام ہو چکا ہے، یہاں پر مفعول به کی ضرورت نہیں ہے۔ متعدی، یہ فعل جو وہ فعل جو اپنے فاعل کے اوپر تام ہو جائے، تمام ہو جائے، جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو، یہ فعل لازم ہوتا ہے۔ اور فعل متعدی ویسے مطلب ہوتا ہے کہ تجاوز کرنا، گزر جانا، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یعنی فعل اپنے فاعل سے تجاوز کر کے مفعول به تک پہنچے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل متعدی وہ ہے ایسا فعل جو اپنے فاعل کے اوپر تمام نہ ہو بلکہ مفعول به کی ضرورت ہو۔ ایسا فعل جو فاعل سے تجاوز کر کے مفعول به تک پہنچے، یعنی ایسا فعل جس فعل کا جملہ فعلیہ جو ہے وہ پورا نہ ہو، الا یہ کہ اس کے ساتھ مفعول کا ذکر ہو۔ ضرب زید، آپ نے جب کہا کہ ضرب زید، زید نے مارا، پوچھنے والا پوچھے گا کہ زید نے مارا، کس کو مارا؟ سوال باقی ہے، کس کو مارا؟ تو وہ کیا کہے گا؟ ضرب زید، یہ ضرب فعل ہے، زید اس کے لیے فاعل ہے۔ اب فعل اپنے فاعل پر تمام نہیں ہوا بلکہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ مفعول به کی ضرورت ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا۔ جی، اب کہتے ہیں کہ بعض فعل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ لازم ہیں۔ اگر ہم اس فعل لازم کو، مادہ جو ہے اس فعل کا لازم والا ہے، مثال کے طور پر ذهب زید، زید فعل، ذهب فعل جو ہے یہ کیا ہے؟ لازم ہے، متعدی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اس فعل کو ہم متعدی استعمال کرنا چاہیں، جو فعل لازم ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہم اس فعل لازم کو متعدی بنائیں تو کس طرح بنائیں گے؟ مثال کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو متعدی کرنا چاہتا ہوں کہ میں زید کو لے گیا۔ اب یہ فاعل ہے، لے جانا فعل ہے، جس کو لے کے جا رہا ہے وہ مفعول ہے۔ میں زید کو لے گیا، اب یہاں فعل، فاعل اور مفعول تین چیزیں ہونی چاہیے۔ مادہ جو ہے اس کا وہ لازم ہے، تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فعل اگر لازم ہو اور اس کو آپ متعدی بنانا چاہ رہے ہوں تو فعل لازم کو متعدی بنانے کے تین طریقے ہیں۔
तीन तरीक़ों में से किसी एक तरीके के साथ भी आप उसको क्या करते हैं, आप उस फ़ेल लाज़िम को फ़ेल मुतअद्दी बना सकते हैं। क्या तरीका है? वो कहते हैं कि बाबे इफ़आल के हमज़ा के साथ, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप उसको क्या करें, वो जो फ़ेल है उस फ़ेल वाले मादे को बाबे इफ़आल वाला मादा बना दें। बाबे इफ़आल के वज़न पर ले आएँ। अज़हबा युज़हिबु इज़हाबन, अकरमा युकरिमु इकरामन। जब ज़हबा यज़हबु ज़हबन था तो आप इसको क्या करें, इसके शुरू में हमज़ा ले आएँ, इसको बाबे इफ़आल के वज़न पर ले जाएं, तो ये फ़ेल जो लाज़िम था ये क्या बन जाएगा, ये फ़ेल मुतअद्दी बन जाएगा। मसला मिसाल के तौर पर ज़हबा ज़ैदुन, अब मैं क्या करता हूँ, ज़हब तो ज़ैदन नहीं, क्या करूँगा, अज़हब तो ज़ैदन, अज़हब तो ज़ैदन, या ज़हब, हाँ अज़हब तो ज़ैदन। ये पहला तरीका कार है। दूसरा तरीका क्या है कि आप उस मादा को बाबे तफ़ईल में ले जाएं, सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु तसरीफ़न वाले मादे में ले जाएं, यानी हम कह सकते हैं बाबे इफ़आल के हमज़ा के साथ बाबे तफ़ईल की ऐन कलमा की तज़ीफ़ के साथ। ऐन कलमा की तज़ीफ़ क्या है, यानी जिस तरह बाबे तफ़ईल में ऐन कलमा क्या है, मुज़ाअफ़ है, यानी ऐन कलमा के ऊपर शद है, दो हर्फ एक जैसे हैं, तो इसी ज़हबा को क्या करें, आप ऐन कलमा को क्या करें, शद दे दें, यानी उसको मुज़ाफ़ बना दें, तो ये क्या हो जाएगा, जो लाज़िम था वो बाब मुतअद्दी हो जाएगा। यानी ज़हबा युज़हिबु तज़हीबन, ज़हबा युज़हिबु तहज़ीबन, ये जो है उसको बना दें, यानी बाबे तफ़ईल के ऐन कलमा की तज़ीफ़। जिस तरह बाबे तफ़ईल में ऐन कलमा क्या होता है, मुशद्दद होता है, उसके ऊपर शद होती है, तो आप यहाँ पर भी क्या करें, उसको शद दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, बाब लाज़िम जो होगा वो मुतअद्दी हो जाएगा। ज़हब तो बिही, ज़हब तो बिही, बिही असल में है ज़हब तो ज़ैदन, तो जब उसके साथ ज़हब तो ज़ैदन बा हर्फ, ये ज़हब तो ज़ैदन, ये कहेंगे ज़हब तो ज़ैदन, जब बेही नहीं कहना, बेही तीसरा कायदा है हमारे पास। ज़हब तो ज़ैदन, मैं ले गया किसको, ज़ैद को, या मैं गया ज़ैद के साथ, या ज़हब नहीं, मैं ले गया किसको, ज़ैद को। दो कायदे हो गए, बाबे इफ़आल के हमज़ा के साथ बाबे तफ़ईल की ऐन कलमा की तज़ीफ़, यानी जिस तरह बाबे तफ़ईल में ऐन उल फ़ेल क्या होता है, उसके ऊपर शद होती है, मुज़ाअफ़ होता है, इसके ऊपर आप शद दें तो लाज़िम बाब जो होगा मुतअद्दी होगा। तीसरा तरीका है हमारे पास बाबे तफ़ईल को बाबे लाज़िम को मुतअद्दी बनाने का, बा हर्फ जर, हरूफ जारा में जो हैं उनमें से जो बा हर्फ जर है, अगर आप उसको जारा के साथ ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो लाज़िम का बाब होगा मुतअद्दी हो जाएगा। जिस तरह ज़हबा ज़ैदुन, तो उसको क्या कहेंगे, ज़हब तो बिही, असल में है ज़हब तो ज़ैदन, ज़हब तो ज़ैदन, तो अब क्या करेंगे, ज़ैद की जगह पर हमने किस को ले आना है, बा को ले आना है, बा को यहाँ पर साथ ले आना है, तो ज़हब तो बेज़ैदिन था, ज़हब तो बेज़ैदिन, तो जब ये बेज़ैदिन है तो जो ज़ैद जो है इसको ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पर हम किसको ले आएंगे, ज़मीर को ले आएंगे, जो ज़मीर लौटेगी फ़ेल की तरफ, असल में बन जाएगा ज़हब तो बेही, यानी ज़हब तो बेज़ैदिन। ये तरीका है कि फ़ेल लाज़िम को फ़ेल मुतअद्दी बनाने का, यानी अगर बाब लाज़िम का है तो उसको मुतअद्दी बनाने के तीन तरीके हैं, उनमें से किसी एक के साथ आप बाब लाज़िम को मुतअद्दी बना सकते हैं, बाब इफ़आल के हमज़ा के साथ, बाब तफ़ईल की ऐन कलमा की तज़ईफ़ के साथ, और बा हर्फ जर के साथ। जिस तरह मैंने मिसाल दी है, ज़हबा ज़ैदुन को क्या है, अज़हब तो ज़ैदन, ज़हब तो ज़ैदन, ज़हब तो बेज़ैदिन। ये तीनों मिसालें मैंने आपको दी हैं। देखते हैं, तस्बीह करते हैं, मुश्किल नहीं है। कहते हैं कि मजमूअ अफ़आल बर दो नौबूद, कि तमाम अफ़आल की दो किस्में हैं। बवाद, बाद लोग इसको बवाद भी पढ़ते हैं, बोवाद भी पढ़ते हैं, बूद भी पढ़ा जाता है। मजमूअ अफ़आल बर दो नौबूद, तमाम अफ़आल की दो किस्में हैं, लाज़िम व मुतअद्दी, फ़ेल या लाज़िम होगा या मुतअद्दी होगा। लाज़िम आन अस्त के फ़ेल अज़ फ़ाइल तजावुज़ न कुन,
اور کہتے ہیں کہ فعل اپنے فاعل سے تجاوز نہ کرے، وبہ مفعول بہ نہ رسد، اور مفعول بہ تک نہ پہنچے۔ فعل فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک نہ پہنچے، یعنی فعل کو مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ چوں ذہب زیدن، ذہب فعل ہے، زیدن فاعل ہے، زید چلا گیا۔ اب یہاں ایسا فعل ذہب ہے جس کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے۔ قعد امرن، امر بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں قعد فعل ہے، امرن فاعل ہے، یہ ایسا فعل ہے جس کو فاعل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ متعدی، اور مفعول متعدی کسے کہتے ہیں؟ متعدی میں نے کی ہے تعدی، حد سے تجاوز کر جانے والا، گزر کر جانے والا، یعنی دوسرے لفظ میں کہیں گے کہ متعدی کیا ہے؟ یعنی وہ فعل جو فاعل سے گزر کر مفعول بہ تک پہنچے، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ آن است کہ فعل از فاعل تجاوز کن، فعل فاعل سے تجاوز کرے، و بہ مفعول بہ برسد، اور مفعول بہ تک پہنچے۔ چوں ضرب زیدن امرن، ضرب زیدن امرن، ضرب فعل، زیدن فاعل، اور امرن یہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے۔ یعنی ضرب ایسا فعل ہے جو زید کے اوپر اکتفا نہیں کرتا بلکہ زید سے تجاوز کر کے کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ امرن تک پہنچا ہے۔ جس طرح میں نے کہا ہے خلاصہ میں کہ ضرب زیدن اگر کہا جائے تو وہ سننے والا جب سنے گا تو وہ سوال کر سکتا ہے کہ زید نے مارا تو ہے، کس کو مارا ہے؟ جب آپ کہیں گے ضرب زیدن امرن تو وہ سمجھ جائے گا جملہ مکمل ہے۔ وَلَازِمْ رَبِ حمزہ باب افعال، اور وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ باب لازم کو متعدی بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لازم را، اور باب لازم کو بے حمزہ افعال، حمزہ افعال کے ساتھ، و تضعیف عین باب تفعیل، باب تفعیل کی عین کلمہ کی تضعیف کے ساتھ، جس طرح میں نے گزارش کی ہے۔ و با حرف جر، اور با حرف جر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ متعدی سازند، کہتے ہیں کہ متعدی بنایا جائے گا۔ اگر باب لازم ہے تو لازم کے باب کو متعدی بنانے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ یہ تین۔ باب افعال میں لے جائیں اس کو، یعنی باب افعال کے حمزے کے ساتھ جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو باب افعال کے وزن پر لے جائیں، یا باب تفعیل کے وزن پر اس باب کو استعمال کریں، جس طرح کہ اذهبت زیدن یا ذهبت زیدن، یا اس کے ساتھ کیا استعمال کریں؟ با حرف جر کا استعمال کریں، ذهبت بزیدن، ذهبت بزیدن۔ چوں جیسا کہ مثال دے رہے ہیں، اذهبت زیدن، اذهبت، اذهب فعل، تا ضمیر جو یہ مرفوع ہے یہ فاعل، زیدن یہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہی ہے، جبکہ یہ اصل میں ذهب کیا تھا؟ ذهب اصل میں یہ تھا، ذهب فعل لازم تھا، لیکن جب اس کو اذهب بنایا ہے یعنی باب لازم باب افعال کے وزن پر لے گئے، اذهب یذهب اذهابا، یہ پھر کیا بن گیا؟ متعدی ہو گیا۔ وفرحته، یعنی وفرحت زیدن، یعنی فارح یفرح فرحا، فارح زیدن، زید خوش ہوا، ٹھیک تھا، باب لازم ہے کہ، لیکن جب اس کو متعدی بنائیں گے تو باب تفعیل کی ان کلمہ کی تضعیف لیں گے، یعنی اس کو باب تفعیل کے وزن پر لیں۔ فرح فارح تھا تو ہم نے کیا کر دیا؟ فرح یفرح تفریحا، فرحتہ، آپ کہہ سکتے فرحتہ، فرح فعل، تو ضمیر جائیے فاعل ہے مرفوع ہے، اور ہو ضمیر جائیے محل منصوبہ، یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔ وذهبت بہ، یہاں ذهبت بہ، ذهبت ذهب فعل، تا ضمیر فاعل، با حرف جار، ہی ضمیر جائیے مجرور ہے، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ مفعول بہ کی جگہ پر ہے۔ یہ تین چیزیں طریقے تھے جن کے ذریعے سے ہم فعل لازم کو متعدی بناتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ تمام افعال، یہ عبارت جو ہے یہ کیونکہ سارے سیکھے ہیں، پڑھتے بھی جائیں گے اور تطبیق کرتے جائیں گے، یہ انشاءاللہ مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ تمام افعال جو ہیں وہ ان کی دو قسمیں، یا فعل معلوم ہوگا یا فعل مجہول ہوگا۔ جو بھی فعل ہے یا معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا۔ کہتے ہیں کہ معلوم آنست کے از برائے فاعل بنا کنن، فعل معلوم وہ ہوتا ہے جس کو فاعل کے لیے بنایا جاتا ہے، یعنی ایسا فعل جس کا فاعل ہو، نائب فاعل نہیں۔ مجہول وہ ہوتا ہے جس کا نائب فاعل ہو۔ کہتے ہیں کہ برائے فاعل بنا کنن، جس کو فاعل کے لیے بنایا گیا ہو، فاعل کی حاجت کے لیے بنایا گیا ہے، جیسے ناصر زیدن، ناصر فعل ہے معلوم ہے، زیدن فاعل ہے۔ و مجہول آنست کے از برائے مفعول بنا کنند، اور مجہول فعل مجہول وہ ہوتا ہے جس کو
مفعول کے لیے بنایا جاتا ہے، یا نائب اسی مفعول کو نائب فاعل کا نام بھی دیا جاتا ہے، یا نائب فاعل کے لیے بنایا جاتا ہے. جس طرح نوسرا زید، اب نوسرا فعل ہے، زید نائب فاعل ہے، اور اسی کو آپ کیا کر سکتے ہیں، مفعول بھی یعنی کہہ سکتے ہیں. وچوں، اور کہتے ہیں کہ جیسا کہ فعل را از برائے فاعل بنا کنن، جس طرح کہ کہتے ہیں کہ فعل کو فاعل کے لیے بنایا جاتا ہے. کہتے ہیں در ماضی ثلاثی مجرد، ماضی ثلاثی مجرد میں کیا ہوگا، کہتے ہیں فاء الفعل و لام الفعل را بے فتح کنند. اب وہ کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے جو 6 باب ہیں ان میں کیا کریں گے، جب فعل کو فاعل کے لیے بناتے ہیں تو فعل کا طریقہ کار کیا ہے، فعل کیسے ہوگا، اس کی حایت کیسے ہوگی. کہتے ہیں کہ جو ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں ان 6 بابوں میں یہ ہوگا کہ اس کا فاء الفعل اور اس کا عین الفعل دونوں مفتوح ہوں گے. فاء الفعل بھی مفتوح ہوگا، عین الفعل بھی مفتوح ہوگا. یعنی دوسرے لفظوں میں پہلا لفظ بھی ثلاثی مجرد ہے، یعنی 3 حرف یہ ہے اور تینوں کے تینوں اصلی ہیں. پہلا حرف اور 2 حرف، یہ دونوں پہلے والے حرف جو ہیں یہ کیا ہوں گے، دونوں مفتوح ہوں گے. جیسا کہ نصرہ نون بھی مفتوح ہے، صاد بھی مفتوح ہے. نصرہ نصرو، یہ سب سیغوں میں نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتے، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا. نون اور صاد، نصرتو اور نصرنا تک یہ کیا ہیں، مفتوح ہیں. ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. ضاد اور را یہ ضربتو، ضربنا تک یہ کیا ہیں، مفتوح ہیں. علما، علمو. عفن فاء الفعل و لام الفعل رب فتح کنن. معذرتاً عفن، کہتے ہیں کہ نہیں، اصول ہے ہمارے پاس کہ ثلاثی مجرد کے جو 6 باب ہیں ان ثلاثی مجرد کے 6 بابوں میں فاء الفعل اور لام الفعل، یعنی پہلا حرف اور آخری حرف، درمیان والا نہیں، پہلا حرف اور آخری حرف، یہ 3 حرفوں میں سے یہ 2 جو حرف ہیں یہ مفتوح ہوں گے. جس طرح نصرہ میں نون اور را، نصرہ صاد کے ساتھ طلب، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، یہ کیا کہتے ہیں، یہ مفتوح ہیں. ضربا، ضاد اور با یہ کیا ہیں، مفتوح ہیں. علما، عین اور میم یہ کیا ہیں، مفتوح ہیں. حاسبہ، ہا اور با یہ مفتوح ہیں. منع، میم اور عین یہ کیا ہیں، مفتوح ہیں. شارو، فا، شین اور فا یہ کیا ہیں، مفتوح ہیں. حاسبہ، حاسبو. منع، منعو تاخر، و شارفا، تاخر، آخر تک کہتے ہیں. بچوں آگے کہیں اگر تبدیل بھی ہو جاتی ہے حرکت فتح سے تو اس کی اصلی حرکت فتح ہے، لیکن کہیں واو کی مناسبت کی وجہ سے اس کو ضمہ دے دیا ہے، کہیں اس کو ساکن کر دیا ہے، تو توالی حرکات کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا ہے، اس کو فتح کو ختم کر دیا. الا اصلاً یہ کیا ہوتا ہے، مفتوح ہوتا ہے. مثلا ناصرو، آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے ناصرو، یہ ہاں تو را کے اوپر ضمہ ہے، یہ ضمہ جو ہے حقیقت میں ناصرو تھا، یہ ضمہ واو کی مناسبت کی وجہ سے ہے، والا یہ ضمہ اصلی نہیں. نصرنا، یہاں نصر را کو آپ نے کیا کر دیا، ساکن کر دیا. یہاں اس لیے ساکن کر دیا کیونکہ نون، صاد، را اور نون یہ نصرنا چاروں، نصرہ نہ تھا، چاروں حرکات ایک جیسی ایک جگہ پر جمع تھی جو ثقیل تھیں، لہذا را کو وہاں پر را کو کیا کیا ہے، ہم نے ساکن کر دیا. اسی طرح یعنی کہیں پر اگر ضمہ یا وہ را جو ہے ساکن ہوئی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے، مناسبت کی وجہ سے ہوئی ہے. وچوں فعل را از برائے مفعول بنا کنند، اور چونکہ وہ کہتے ہیں کہ فعل کو مفعول کے لیے بھی بنایا جاتا ہے، یعنی فعل مجہول کی بات ہو رہی ہے، تو کیا ہوگا، در ماضی ثلاثی مجرد، ماضی ثلاثی مجرد کے ماضی میں یعنی 6 باب جو ہیں اس میں کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ فتح فاء الفعل را بدل بے ضمہ کنند، فاء الفعل کے فتح کو ضمہ میں تبدیل کر دیں گے. یعنی پہلا جو کلم حرف ہے ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے 6 بابوں میں، ان میں جو ماضی مجہول ہوگا یا مضارع مجہول ہوگا اس میں کیا کریں گے، فتح کی جگہ پر ضمہ رکھ دیں گے. مثلا ناصرہ، نون کے اوپر فتح تھا تو یہاں پر کیا کر دیں گے، اس کو ضمہ رکھ دیں گے. عین الفعل کو کسرہ دیں گے اور با جو ہے لام الفعل جو ہے اس کو کیا کر دیں گے، یا مثال را ہے کوئی چیز بھی ہے جو لام الفعل ہے اس کو کیا کر دیں گے، پھر فتح دیں گے. یعنی فاء الفعل مضموم، عین الفعل مکسور، لام الفعل مفتوح. وعین الفعل را کسر دہن،
اور عین الفعل کو کیا کر دیں گے؟ کسرہ دے دیں گے۔ نصرہ تھا تو یہ کیا بن گیا؟ فاعل فعل مفتوم وہ ہو جائے گا، مضموم ہو جائے گا، عین الفعل کیا ہو جائے گا؟ مکسور ہو جائے گا۔ نصرہ نصرہ نصرو، نصرت نصرتا نصرنا تاخر۔ وبرئی قیاس بود باقی ابواب پنج گانا، اسی قیاس پر وہ کہتے ہیں کہ باقی پانچ باب ہیں، یعنی باقی جو پانچ باب ہیں، مثلا زوربا زاد جو ہے فاعل فعل ہے اس کو ضمہ دے دیں گے، عین الفعل جو را ہے اس کو کسرہ دیں گے، کیا بن جائے گا؟ زوربا زوربو۔ علماء عین جو ہے فاعل فعل ہے اس کو ضمہ دے دیں گے، لام جو عین الفعل ہے اس کو کیا کر دیں گے؟ کسرہ دیں گے، علماء علمو۔ اچھا، منع میم جو فاعل فعل ہے اس کو ضمہ دے دیں گے، عین جو کہ عین الفعل ہے، نون جو عین الفعل ہے اس کو کیا کر دیں گے؟ کسرہ دے دیں گے۔ حسبہ ہا جو فاعل فعل ہے، سین جو عین الفعل ہے فاعل فعل کو ضمہ اور عین الفعل کو کسرہ دیں گے۔ شرفا شین فاعل فعل ضمہ، را جو ہے یہ عین الفعل اس کو کسرہ، شرفا شرفا شرفو شرفت۔ وہ کہتے ہیں مثال کے زوربا زوربو تاخر، علماء علمو تاخر، منع منعو تاخر، وحسبہ تاخر، شرفا شرفو شرفت، یہ سارا آخر تک۔ اب وہ طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ باب افعال، یہ ہماری بحث تھی کس میں؟ کہ فعل ماضی کس طرح ہوتا ہے ثلاثی مجرد کے ابواب میں، اور فعل مضارع کس طرح ہوتا ہے ثلاثی مجرد کے ابواب میں۔ اب بحث یہ ہے ہماری کہ باب افعال اور باب مثال کے طور پر ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں یا ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں، ان ابواب میں فعل ماضی کا طریقہ کیا ہوگا اور فعل مضارع کا طریقہ کیا ہوگا، انشاءاللہ یہ اگلے مباحثے میں پڑھیں گے۔ ودر باب افعال حمزہ را مضموم کنل، یہاں سے اگلے مباحثے میں پڑھیں گے، بحث تھوڑی مشکل ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔